افسر آیا اسی علی نگر چوراہے پر سرکار شمس المشائخ کی ڈیوٹی لگی تھی، بغل میں اپنا ہتھیار رکھے تھے، ریوالور پسٹل، اور وہی بیٹھے تھے. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، سانس چل رہی ہے، اور جو سانس چل رہی ہے تو سانس میں ایک ایسی آواز ہے کہ لوگ جسے کہیں گے کہ نعت بج رہی ہے. آیا افسر، دیکھا واقعی سو رہے ہیں، بس ان کا پسٹل وہاں سے اٹھایا، لے کے چل گیا. جا کر آفس میں الماری کھولا، پسٹل کو اسی میں رکھ دیا، اور پھر آیا. آنے کے بعد جگایا، جگہ فوراً کھڑے ہو کر سلوٹ دیا. سر آپ اتنی رات کو؟ کہا ہاں روز مجھ سے لوگ شکایت کرتے تھے کہ شمس الدین ڈیوٹی نہیں دیتے، سوتے ہیں. آج میں خود دیکھنے آیا، واقعی تم سو رہے ہو. انہوں نے کہا میں سو رہا ہوں. کہا ہاں. کہاں ہے تمہارا ہتھیار، کہاں ہے؟ پسٹل تو لے کے چلے گیا تھا. پھر آگے کہا پسٹل کہاں ہے؟ سرکار شمس المشائخ نے یوں پیٹھ پر ہاتھ مارا، کہا یہ ہے پسٹل. سبحان اللہ. کہا یہ ہتھیار ہے، یہ پسٹل دے دیا. ہاتھ پیٹھ پر مارا اور یوں اٹھا کر دے دیا. دیکھ کر افسر کانپنے لگا. کہا شمس الدین، میں نے تو تمہارا پسٹل لے جا کر آفس میں رکھ دیا تھا، مگر کہاں سے آیا؟ سرکار شمس المشائخ نے کہا کہ سنو، ارے کوئی اگر مجھے چاہے کہ ہرا دے، کوئی مجھے چاہے پھنسا دے، ہرگز نہیں. میں جس کی عبادت کر رہا تھا وہ مجھے بچانے والا ہے. میں رب کی عبادت کر رہا تھا، دنیا یہ دیکھ رہی ہے شمس الدین سو رہا ہے. نہیں، شمس الدین سوتا نہیں ہے. شمس الدین تو اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، بزرگوں کا ذکر ہے. یوں آنکھ نیچے کر کے 5 الفاظ کا ذکر ہوتا ہے. رات رات پر یہ اللہ والے 5 الفاظ کا ذکر کرتے ہیں، تب جا کر انہیں وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہوا ٹھہر جا تو ہوا ٹھہر جاتی ہے، یہ کہتے کہ پانی چل دے تو پانی چل پڑتا ہے. جب یہ رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تب اللہ انہیں وہ مقام دیتا ہے کہ غریب نواز اجمیر معلیٰ میں بیٹھے بیٹھے کہتے اللہ ساگر کاسے میں آ جا تو پورا اللہ ساگر کاسے میں چلا آتا ہے. ایسے ہی اللہ والوں کو مقام نہیں ملا کرتا ہے. بڑی اللہ کی عبادتیں کرنے والے یہ لوگ. ہمارا چین، ہماری کڑی تو یوں جڑی ہوئی ہے. سرکار شمس المشائخ وہ ایسے پائے کے ولی، اور انہی کے پیر سرکار تیغ علی، اور آپ جن کی نسبت سے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی سادگی. یقین مانے ہم سے تو بہت ملاقات ہے، مدرسے پہ آیا کرتے، مدرسے کے ایسے محسن، اس قدر سمجھ لے وفادار، پیدل آتے تھے، گٹھر لے کے آتے تھے، اور اس سادگی سے ملاقات ہوتی تھی. صوفی عبدالحمید صاحب سے الحمدللہ کہ ان کو دیکھنے کے بعد خدا کی قسم ایک بات تو یہ ہو جاتا ہے، جانتے ہیں کیا؟ ان بزرگوں نے اگر یہ پیدل چل چل کر اس طریقے سے تبلیغ نہ کیا ہوتا تو اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیلا ہوتا. ورنہ آج لوگ گاڑیوں کا انتظار کریں گے کہ چلو ہم کو گاڑی آئے گی تو ہم کہیں جائیں گے سفر کر کے. جب تک 4 ویلر نہ مل جائے ہم کسی علاقے میں پروگرام کرنے نہیں جائیں گے. جب تک کوئی اور چیز نہ مل جائے نہیں جائیں گے. لیکن جو دین کی تبلیغ کرنے والے، اللہ تک پہنچانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی گاڑی کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ جھولا اٹھاتے چل دیتے ہیں. اور جب چلتے ہیں تو راستے میں جس کے اوپر نظر پڑتی ہے وہ بھی کلمہ پڑھتے ہوئے ساتھ چل دیتا ہے. ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ. اب وہ شعر میں پڑھنا چاہتا تو پڑھ ہی نہیں پایا. سن لے ایک شعر. مل گئے آپ جب سے پتہ مل گیا. سرکاری ادارے رحمت و رضوان کے عرس میں تو
تو چلتے چلتے راستے میں نے 3-4 اشعار کہے تھے، وہی پیش کرتا ہوں۔ مل گئے آپ جب سے پتا مل گیا، رب کے محبوب کا راستہ مل گیا، رب کے محبوب کا راستہ مل گیا۔ ایک بند اور سے بات فرمائیں۔ روک لیتی ہے گرنے سے نسبت مجھے، روک لیتی ہے گرنے سے نسبت مجھے، ایسا مضبوط در آپ کا مل گیا، ایسا مضبوط در آپ کا مل گیا۔ جب ملی حاجی دادا کی چوکھٹ ہمیں، جب ملی حاجی دادا کی چوکھٹ ہمیں، یہ نہ پوچھو ہمیں کیا سے کیا مل گیا، یہ نہ پوچھو ہمیں کیا سے کیا مل گیا، رب کے محبوب کا راستہ مل گیا۔ اور حضرات ایک منقبت کا شعر ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ منقبت کا ایک شعر ہے، وہ بھی سماعت فرمائیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد